بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے مردان سے خوشحال خان صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم شخص کا کسی مسلمان کو شرعی دم کرنا جائز ہے کہ مسلمان کو اسے شفا بھی مل جاتی ہے۔ ایک شخص خون میں موجود کسی زہریلے مادے کا دم کرتا ہے جس کی بدولت معدے کی صفائی یا خون کی تبدیلی یا خون منتقل کیے بغیر خون سے وہ زہریلا مادہ ختم ہو جاتا ہے اور مریض بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جادو، آسیب، جنات، نظر بد وغیرہ کے مریض بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک مسلمان جب دم کرتا ہے مرض بڑھتا چلا جاتا ہے یا مریض کو وہم ہونے لگتا ہے کہ وہ لا علاج مریض ہے، تو ایسے دم کے مؤثر یا غیر مؤثر ہونے کا کیا معیار ہے اور کس حد تک دم کے ذریعے بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ اس کے جواب میں عرض یہ ہے، پہلی بات کہ مسنون اذکار اور آیات کے ذریعے سے دم کرنا سنت ہے۔ دم کرنا دراصل دعا کی ایک قسم ہے، اسی لیے آیات اور شرعی اذکار کے ذریعے سے دم کرنا شرعی عمل ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں، قرآنی آیات اور معروف اذکار کے ذریعے سے دم کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے۔ اہل علم نے آیات قرآنیہ، اذکار الہیہ کے ذریعے دم کرنے کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے، جیسے کہ علامہ مازری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر دم قرآنی یا ذکر الہی پر مشتمل ہو تو سب کے سب جائز ہیں۔ ممنوع دم وہی ہے جو عجمی زبان میں ہو یا ایسی زبان میں ہو جس کا معنی اور مفہوم واضح نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں کفری الفاظ آ جائے۔ تو دعا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری سے حصول شفا کے لیے بنائے گئے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ دم کے ذریعے سے شفا یابی ہوتی ہے، لیکن انسان کسی چیز کے اسباب اپنائے تو یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ چیز حاصل ہو کر رہے گی۔ کبھی مطلوبہ نتائج اس لیے حاصل نہیں ہوتے کہ ان اسباب کی تمام شرائط پوری نہیں ہوتی۔ مثلا دم کرنے والا شخص غافل ہو، دم کرتے ہوئے مخلص نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ جس پر دم کیا جا رہا ہے اس کو اس دم پر یقینی نہ ہو، مثلا اس کا نظریہ یہ ہو کہ دم کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تمام دنیاوی، اخروی، قلبی، جسمانی بیماریوں کے لیے مکمل شفا ہے، لیکن ہر ایک کو قرآن کریم کے ذریعے سے شفا یابی کا اہل قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ ہی ہر شخص کو اس میں کامیابی دی جاتی ہے۔ البتہ اگر مریض قرآن کریم کے ذریعے اچھے طریقے سے علاج کرے، مکمل صداقت اور ایمان، بھرپور یقین اور پختہ عقیدے کے ساتھ قرآن کے بارے میں علاج کرے اور علاج کی تمام شرائط پوری ہوں، تو کوئی بھی بیماری قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی حکمت کی بنا پہ اللہ تعالیٰ شفا میں تاخیر فرما دیتے ہیں یا بالکل ہی روک دیتے ہیں، جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی دعا جس میں زیادتی نہ پائی جائے تو مطلوبہ چیز یا اس کی مثل ضرور حاصل ہوتی ہے۔ مطلوبہ کا مثل حاصل ہونا قبولیت کی انتہائی اعلیٰ صورت ہے، کیونکہ بسا اوقات مطلوبہ چیز ناممکن ہوتی ہے یا پھر دعا مانگنے والے یا کسی اور فرد کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس نقصان کے متعلق دعا مانگنے والے کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا، اسے نہیں معلوم کہ مطلوبہ چیز اس کے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ قریب اور دعائیں قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں کے اپنے بچوں پر رحم کرنے سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے۔ رحم و کرم کرنے والی ذات وہی ہے جس سے کوئی چیز طلب کی جائے، اسے علم ہو کہ یہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو اس جیسی کوئی اور چیز عطا فرما دے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح ایک والد اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے، جب اولاد غیر مناسب چیز کا مطالبہ کرے تو والد اپنے مال میں سے دے دیتا ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جہالت کی بات ہے کہ انسان کو تکلیف کا مقصد ہی معلوم نہ ہو، کیونکہ تکلیف ان مقاصد کے بالکل متضاد ہوتی ہے، اس لیے عقل مند شخص ذاتی مقاصد کے متضاد بھی مانوسیت رکھے۔ چنانچہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے کسی خاص مقصد کے لیے دعا مانگے تو اگر اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرما دے جو وہ مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر اسے اپنی مطلوبہ چیز حاصل نہ ہو تو دعا میں ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا اپنے مقاصد کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل ہی دل میں یہ بھی کہے ممکن ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو تمہارے لیے بہتر ہو۔ پھر اس سے بڑھ کر جہالت یہ ہے کہ انسان اپنے مقاصد پورے نہ ہونے کی وجہ سے اندر ہی اندر اپنے آپ کو کاٹنے لگے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرے، بسا اوقات یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میرا مقصد پورا ہونے سے کسی کو نقصان تو نہیں ہونا تھا، میری دعا کو قبول کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ سب باتیں انسان کے جاہل اور ایمان کمزور ہونے کی علامت ہیں، اس لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سپرد نہیں کیا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی کافر کے دم کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اسے شفا بھی دے دیتا ہے، جو کہ اس کافر کے خلاف حجت ہوتی ہے،
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت میں کافروں کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے تاکہ ان کے خلاف حجت مزید مضبوط ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تمہیں جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف گڑگڑاتے ہو، پھر جب تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ہی ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری عنایتوں کی ناشکری کرے۔ تم مزے اٹھا لو، ان قریب تم جان لو گے۔ کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے کسی مومن کو دیر سے شفا یاب فرماتا ہے، مثلا بیماری کی وجہ سے زیادہ اجر و ثواب دینا مقصود ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اور صبر کرنے پر بدلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح کی کوئی اور حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دم کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ وہی ذات نہایت مہربان ہے، وہی حکمت والی ہے اور جاننے والی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دم کے معیاری ہونے کا ضابطہ وہی ہے جو دعا اور ذکر کے معیاری ہونے کا ہے۔ چنانچہ دم کے لیے صرف یہی شرط لگائی جا سکتی ہے کہ دم کرنے والا مسلمان، مخلص، صادق اور دم کے لیے شرعی الفاظ کا استعمال کرنے والا ہو، غیر شرعی استعمال نہ کرے۔